مشکل ہے ایک ہی کافیے کو 2 بار پڑھنا. ایک بار پھر پڑھ رہا ہوں, پہلے بتا کے پڑھ رہا ہوں. جس بندے میں حوصلہ ہوگا وہی بولے گا. یہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا معنی ہے اوپر. گھڑی کہاں ہے؟ میز پر, یعنی میز کے اوپر. بچے کہاں ہیں؟ چھت پر, یعنی چھت کے اوپر. یہ پر ہے اوپر کے معنی میں. تو انہوں حسین نے پتروں کا واسطہ سر نہ ہلایا جے. شیخ خراسانی کہا کرتے تھے, مجالس میں کہا کرتے تھے, یوں شیخ خراسانی عزا کیسی اگر عرشی زمینوں پر نہ آ جائیں. وہ فرماتے تھے سڑک پر ننگے پاؤں ہی چلو کرب و بلا آ کر. سڑک پر ننگے پاؤں ہی چلو کرب و بلا آ کر. کیوں؟ کسی نالین کے نیچے کسی کے پر نہ آ جائیں. تیرے پتر جی منیا, یہ ہے گجرانوالا, یہ ہے گجرانوالا. اس سے بڑا شعر پڑھوں؟ وعدہ ہو گیا. چلو ناراض نہ ہو جاؤ. سڑک پر ننگے پاؤں ہی چلو کرب و بلا آ کر. کسی نالین کے نیچے کسی کے. پرواز کر کے تھک ہی گیا طائر شعور. کی کراں گجرانوالا بھی بلیک بورڈ نہ لے آواں, طائر دا معنی لکھاں, پھر تواڈے کول داد منگاں. ہے میرا پتر ہیں؟ طائر کہتے ہیں پرواز کرنے والے کو, پرندے کو. میں کہہ رہا ہوں پرواز کر کے تھک ہی گیا طائر شعور, چھو نہ سکا مقام شہ مشرقین کا. ہاں توسیق جعفری صاحب, 2 محرم 1445 ہجری 2023 منبر امام حسین کا. میں سب سے چھوٹا ذاکر بادشاہ کا. یہ نادی علی پہ میرا ہاتھ ہے. میں اپنی قبر تک اس بندے کا شکر گزار رہوں گا جس کے کلیجے میں فضائل سننے کی ہمت ہوئی اور اس نے مجھے قیمت دے دی. پرواز کر کے تھک ہی گیا طائر شعور, چھو نہ سکا مقام شہ مشرقین کا. میں جانتا نہیں ہوں تعلق کی حد مگر بدلہ خدا نے لینا ہے خون حسین. باکر بولے کرو اینا گلاں تے یار, اینا گلاں تے بولے کرو یار. سلامی سلامی لالا, سلامی میرا. اور دونوں ہاتھوں سے سلام کرنے والوں, اللہ اکبر. میں جانتا نہیں ہوں میں جانتا نہیں ہوں تعلق کی حد مگر بدلہ خدا نے لینا ہے. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ اچھا چلی یار سلام کی تئی. میں پوچھے طبیعت گھبراتے نہیں کی, کہنا مولا دا واسطہ پڑھی جا وہاں. حدیث شاہ رسول سے پوچھو مقام ابن بطول کیا ہے. حدیث شاہ رسول سے پوچھو. ہاں بیٹا بولو نا وہاں سے. ہاں آپ کا ہاتھ اٹھے گا تو مجھے لگے گا نا میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. حدیث شاہ رسول سے پوچھو. دیکھو وہ کہاں کھڑے ہوئے اور ان کے ہاتھ یہاں ہیں. حدیث شاہ رسول سے پوچھو مقام ابن بطول کیا ہے. جو ابن حق ہے اسی کا حق میں کلام حق کا نزول کیا ہے. حدیث شاہ رسول سے پوچھو. حدیث شاہ رسول سے پوچھو مقام ابن بطول کیا ہے. جو ابن حق ہے اسی کے حق میں کلام حق کا نزول کیا ہے. حسین و منی میں یہ کو ڈھونڈو. حسین و منی, میم نون آگے یہ لگی ہوئی ہے. حسین و منی میں یہ کو ڈھونڈو. حسین و منی میں یہ کو ڈھونڈو. حقیقت منیت تلاشو. او حسین سارا رسول ہے پر
کبھی تو سوچو رسول کیا ہے. ہائے ہائے ہائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہیں, اللہ کرے یہ معیار قائم. آپ کے کیا کہنے, آپ کے سننے کے کیا کہنے. 14 کی قسم اتنی مشکل باتوں پہ آپ کی داد کے کیا کہنے. بادشاہ آپ کو عزت دے, سوائے غم حسین کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہو. ایک منقبت پہلی بار کسی بارگاہ میں پڑھنی, اگر اجازت ہو تو شروع کروں. یہ کچھ 6-7 شعر میں اپنی والدہ دے حکم تے میں ایک مجلس پڑھدا 28 ذی الحج ملتان. وہ میں صرف چیک کیتے ہیں 6-7 شعر دے اپنی اماں دی بلندی درجات واسطے, مالک انہوں دے درجات الہیہ. پھر کہیں نہیں پڑھی میں نے پورے پاکستان میں, پھر کہیں نہیں پڑھی, اور کوئی خوشامد نہیں. اپنے آپ میں طے کیا ہوا تھا گجرانوالہ پڑھوں گا, وہ سن لیں گے تو پورے ملک میں پڑھوں گا, وہ نہ سنیں گے تو پھر یالی یالی. مقدروں کے سکندر نماز پڑھتے ہیں. میں جماعت تے نہیں کراؤں, بولتے صحیح. ہاں, مقدروں کے سکندر. بولو بیٹا, تم جوان بولا کرو, احسان کیا کرو بیٹا. مقدر اتنی صبح اٹھے ہو, اتنی صبح اس موسم میں, اتنی مشکل میں. کہاں شیخوپورہ, کہاں وزیر آباد, کہاں نظام آباد, کہاں رسول نگر, کہاں سیال کوٹ, چائنا چوک سے بندہ میرے سامنے وہ بیٹھا ہوا ہے. مقدروں کے سکندر نماز پڑھتے ہیں, جگہ کے اپنا مقدر نماز. شاباش 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 میرا بچہ عامر جیو, میرا پتر غازی استان دیوی. شاباش شاباش. سید آدھو سلامت رہو, سلامت رہو. یہ جو کھڑے ہوئے ہو احسان کرنا بیٹا, بولنا بولنا بولنا. حیدری. مقدروں کے سکندر نماز پڑھتے ہیں, مقدروں کے سکندر نماز پڑھتے ہیں, جگہ کے اپنا مقدر نماز پڑھتے ہیں. لے پھر نوید امام حسین دے پتران دی قسمی 2 چو 1 گل ضرور ہے. یا تے آج میں قلم توڑ کے جاگیری لکھ بار سٹ جاں بے, تو بعد میں شیر نہیں آکھنا, یا پھر بندہ دسی جے دے اندر علی رہندہ ہے تو نہیں بولیا. جگہ کے اپنا مقدر نماز پڑھتے ہیں, سمجھ کے دست ولایت کو اپنی جائے نماز, بڑے سکون سے اصغر نماز. ہاں ہاں, شاباش شاباش شاباش. علی حق حق حق. سارے 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 مل کے ہاتھ اونچے. چلو طرفین سے نعرے شروع ہو گئے, ادھر سے نعرہ, ادھر سے نعرہ, ادھر سے نعرہ. آئے جو علی علی کرنے ہو. سکندر نماز پڑھتے ہیں, مقدر نماز پڑھتے ہیں, بڑے سکون سے اصغر نماز پڑھتے ہیں, بڑے سکون سے اصغر نماز پڑھتے ہیں. یاتے باکر پورا گجران لا اتنا بولے گا ساری دیہڑی داد ہوندی رہے گی, یا پھر میں کلا کھڑا رہا. سکندر نماز پڑھتے ہیں, مقدر نماز پڑھتے ہیں, بڑے سکون سے اصغر نماز پڑھتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں زنجیر بھی نمازی ہیں, یہ ماتمی کی کمر پر نماز. جناب علی, جناب علی, میری جان مجھے دیکھنا ہے. بی بی آپ کو عزت دے, بولا کرو ذکر حسین میں. ہاں
میں نعرہ ہو جائے میں سنتا ہوں. دروازے والوں ہاتھ اونچے. او صدقے میری مجال ہے جی. بزرگاں میں وقت میری دعا ہے جنت جی امام حسین دن سینے لان. میری کی اوقات ہے. سکندر نماز پڑھتے ہیں, مقدر نماز پڑھتے ہیں, اصغر نماز پڑھتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں زنجیر بھی نمازی ہے. یہ ماتمی کی کمر پر مل کے کیا نہیں دیتے اس بادل سے, کیا ہو جاتا اگر تو کربلا میں برس پڑتا. جس بندے کو اٹھنا ہو وہ اٹھ کے چلا جائے. میں کم سے کم 12-15 منٹ مصائب پڑھوں گا. رونے گا صدقے ہو تیرے, صدقے جاویں نہ پتراں تو ہو توڑیاں جوانیاں بے داغراں. واہ واہ. زندہ بیٹیاں علی کی مر کے نکلی ہیں مدینے سے. کہ دامیر ہو بندہ فریال شاہ جیسے کول ہاتھ ہے تے سینے تک نہیں آیا, منہ تک نہیں آیا. او شہباز میرے پتران دی خیر ہوئے یار. سلام ہے ہو یار تینوں غازی استان دینی. ہائے ہائے عزت دار بندہ روندہ ہی حسین نو. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب اس بارش میں واپس جانا نا اپنی بہنوں کو لے کے اور سفر کی مشکلیں برداشت کرنا, پھر سوچنا یہ پانی کی بارش ہے, پتہ نہیں علی کی بیٹی پتھروں کی بارش میں کبھی اس بازار کبھی اس بازار, کبھی شام کی گلیاں کبھی کوفے کے موڑ کبھی اسقلان کے. جی سید جی 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 سید جی 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 سید. بڑے آرام سے بڑی تسلی سے. باقر بندے دوستوں کو بتاتے ہیں میں نے بیٹے کے لیے پلاٹ لیا ہے, بتاتے ہیں میں نے بیٹے کے لیے مارکیٹ بنوائی ہے. ماں فخر کرتی ہے میں نے بیٹے کے لیے فلاں جگہ پہ زمین لی ہے, میں نے بیٹے کو کوٹھی بنوا دی ہے, میں نے بیٹے کو دفتر بنوا دیا. بیٹوں کے لیے لوگ چیزیں خریدتے ہیں, کوئی کوٹھی خریدتا ہے, کوئی مارکیٹ بنواتا ہے, کوئی دفتر بنواتا ہے. آج زینب اور حسین اکبر کے لیے قبرستان خریدنے ہیں. بہت امیر ہے یارو بندہ جیسے منہ چوہائی نہیں نکلی. ایک باری سارے ہائے کرو نا, ایک باری سارے یار جنہیں زینب نے پرسا او میری دھیاں او میری ماما او توڑے پتر جیوان توڑے برکے سے. اللہ اکبر. بڑے آرام. جی کیا حال ہو گیا میرے بچے کا. کس قوم کا جوان یوں روتا ہے جیسے میرے بچے کی چیخیں نکل رہی ہیں. علامہ حضرت زیدی فریال کہا کرتے تھے جوان آسانی سے نہیں روتا, اور اگر رونے لگ جائے تو پھر 40 سال خوان. سلام ہے آپ کو, سلام ہے آپ کو. کیا خوبصورت گریہ ہو رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک چھوٹی سی تکلیف دینی ہے. اولاد بطول اگر ناراض نہ ہو تو سیدزادے ہاتھ اٹھائیے گا, آپ کی بڑی مہربانی. بانیان بھی اولاد بطول ہیں, مجھے معاف کر دیجئے گا. میں فریال ایک جملہ بیٹا مشکل کہہ رہا ہوں. اپنی حاجت برائی کے لیے, اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں بیٹا, اس جملے پہ ماتم کرنا ہے منہ پہ, اور پھر اولاد مانگنی ہے علی کی بیٹی سے. اسی جملے پہ جس کی کوئی بہن, کوئی عزیزہ, کوئی رشتہ دار بے اولاد ہے,
میں کم از کم 5-7 ان بچوں کو جانتا ہوں جن کی جھولیاں اس جملے پہ ماتم سے آباد ہوئی ہیں. جس کے دل میں کسی کے لیے اولاد کی دعا ہو اس جملے پہ ہائے کرنا, سینے پہ منہ پہ ہاتھ مارنا اور اولاد ضرور مانگنا. پتہ نہیں کون کتنا رو سکے اس جملے پہ. لوگوں کو اپنے گھر لے جاتے ہیں. دوست پاکستان سے باہر سے آئے نا, میں لے جاتا ہوں, یہ میں کوٹھی بنوائی ہے, یہ بارگاہ بنائی ہے, یہ مسجد بنائی ہے. پھر بندہ کہتا ہے تمہارا دل ہو تو میں تمہیں اپنے آبائی قبرستان لے چلوں. دوست کہتے ہیں لے چلو. بندہ قبرستان لے جاتا ہے, بتاتا ہے یہ سن 2060 میں میرے دادا نے ایک قبرستان کی زمین خریدی تھی, 2070 میں ان کا انتقال ہو گیا, وہ ان کی قبر ہے. 75 میں دادی کا انتقال ہو گیا, وہ ان کی قبر ہے. 80 میں نانا کا انتقال ہو گیا, وہ ان کی قبر ہے. 90 میں میری اماں فوت ہو گئی, وہ ان کی قبر ہے. ایسے 2023 تک سفر کرتا ہے. 98 میں میرا چھوٹا بھائی نصرت شہید ہو گیا, وہ شہید کی قبر ہے. سفر کرتے کرتے نا بندہ بتاتا ہے 50 سال میں ہمارا یہ قبرستان بھر گیا. اے قرآن اے میرے سر تے, اے ناد علی 8 گھنٹوں میں زینب کا قبرستان بھر گیا. امام حسین دی قسم ہے, وہ بندہ شیعہ ہی نہیں جنہیں کول ہاتھ ہے تے سینے تک نہیں آیا. او لالا او حسین اس طرح نہیں, ایک باری کوشش کر تیرا ہاتھ سینے تک آ جائے یار. واہ سید واہ, واہ سید واہ, واہ سید واہ. جی 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 مجلس تو میں پڑھ گیا ہوں. میں نے کہا 8 گھنٹوں میں زینب کا قبرستان. ہائے 8 گھنٹے لگے نہیں علی دی دھین اجڑ دیا. اللہ اکبر. کہیں اکبر سویا ہوا ہے, کہیں اصغر سویا ہوا ہے, کہیں عام سویا ہوا ہے, کہیں محمد سویا ہوا ہے, کہیں عباس. یہ بچہ کہتا ہے سکون سے سوئے ہوئے. تجھے میں سکون بتا دوں نا, یہاں گجرا والا میں 2 محرم کو 10 محرم ہو جانی ہے, شب عاشور بن جانی ہے. امام حسین دے پتران دی قسم ہے, میں ان آنکھاں نال پڑھے ہے. نجف ایک عالم نے میں نے کتاب کٹ کے پڑھا ہے, انہوں نے کہا جب بھی کوئی اکبر کا نام لیتا ہے حسین روزے میں تڑپنا شروع کر دیتا ہے. اس نے کہا جب بھی کوئی اکبر کا نام لیتا ہے زہرا کے لال کی قبر سے تازہ خون شروع ہو جاتا ہے. آواز آتی ہے او میرا سونا بچڑا, او میرا مسلح دا بچڑا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم. جی جی بڑے آرام سے, بڑے آرام سے. ایک مشکل ٹکڑا پڑھنا ہے نوید آج, بڑے آرام سے. کدے نہ روئیں. اللہ اکبر. او کدے نہ رو. 27-28 رجب کی درمیانی رات سے لے کے اپنی شہادت تک 7 مرتبہ عباس رویا ہے. کیڈا امیر ہے بندہ جنہیں ہائے نہیں کی. میں تیرے رونے کی بات نہیں کر رہا, عباس رویا ہے. زینب کی چادر کا ضامن رویا ہے بزرگو. 3 بار مدینے میں, 4تھی بار جب مسلم کا جنازہ دیکھا ہے, 5ویں بار جب کربلا کے میدان میں شب عاشور ہوئی ہے, 2 بار 10 محرم. میں مدینے کا ایک ٹکڑا پڑھ رہا ہوں, کل تک جیے تو پھر انشاءاللہ نوکری اور آگے کریں گے. 3 مرتبہ. پہلی بار جب حسین نے آ کے بہن کو اطلاع دی, عالیہ میں ذرا دربار جا رہا ہوں. ہاں اے عاشق نے نا مصحف دے لو. عالیہ میں ذرا دربار جا رہا ہوں, تو جوان ہے میرا پتر, تین سین دا واسطہ ہے کری. میں نے آرام سے کہا ہے, آپ نے آرام سے سنا ہے. دربار کا نام آیا, تڑپ کے اٹھی علی کی بیٹی. حسین دربار اور اکیلا ہے کوئی جڑا مصحف سننا آیا ہوئے, آئی 2 محرم ہو گئی. حسین در شاباش.
اور سر تے ماتم کرنا لیا، اور منہ تے ماتم کرنا لیا۔ شاباش میرے پتر۔ حسین دربار اور اکیلا، بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے میں بحیثیت امام کہہ رہا ہوں، مدینہ میری جائے شہادت نہیں، ولید میرا قاتل نہیں، مجھے دربار میں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ پہلا جملہ ہے مصیب دا، یہ بچہ نہ روے تو میں کوئی اعتراض نہیں، تسی روے آجے، یہ بزرگان سمجھ آنا ہے۔ میریاں دھیاں جڑیاں کنیزاں والی دھی دیاں، بیٹا تسا ماتم کرے آجے۔ بھائی کے دامن میں ہاتھ ڈال کے فرماتی میں مانتی ہوں دربار تجھے کچھ نہیں ہوگا، دربار تو وہی ہے نا جس میں میری جوان ماں گئی تھی اور بوڑھی اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے، واہ سید واہ، واہ سید واہ، واہ گجرہ والا، او جھولی چاہی کھلاں، او گجرہ والا دیازہ داراں، او حسین اس طرح دینی، جی جیو، او میرے پتران دی خیر ہوئے۔ بڑے آرام سے، بڑی تسلی سے، میں مانتی ہوں تجھے دربار کچھ نہیں ہوگا، دربار تو وہی ہے نا جس میں میری 18 سال کی ماں گئی تھی اور بوڑھی ہو کے واپس آئی تھی۔ حسین میں دربار نہیں جانے دوں گی۔ اب کیفیت کیا ہے؟ حسین کی نگاہیں ہیں بہن کے چہرے پہ، علی کی بیٹی کی نگاہیں ہیں عباس کے دروازے۔ عباس پلنگ پہ فضل کو سینے پہ سلا کے تلوار ہاتھ میں لے کے جنگ کے آداب بتا رہے ہیں۔ فضل کی اماں کی نگاہیں پڑ گئیں، بی بی نے زندگی میں پہلی بار سر سے چادر اتاری، ابو تراب کی بہو تراب پہ بیٹھ کے رونا شروع ہوئی۔ عباس کے کان پہ آوازیں، فرماتے لبابا خیریت؟ علی کی حویلی اور ننگے سر، علی کی حویلی میں رو رہی ہو؟ بی بی نے کہا رو نہیں تو کیا کروں، حسین کہیں جانا چاہتا ہے، بہن جانے نہیں دے رہی۔ عباس تو فضل کے ساتھ کھیل رہا ہے، فضل سے پیار کر رہا ہے، بہن بھائی رو رہے ہیں، بہن بھائی کے رونے کی آواز آئی، او پترا غازی را واسطہ ہی ہاتھ ماری، اتنی تیزی سے اٹھائے عباس، تلوار دائیں جا گری، فضل بائیں جا گرا، نہ سر پہ امامہ، نہ پاؤں میں نالین، ننگے سر ننگے پاؤں۔ عباس اتاق سے کمرے سے باہر آیا، منظر ویکھی، یوں ہاتھ ڈال کے کہہ رہی تھی میں نہیں جانے دوں گی، میں نہیں، او تواڈے پیکے وستے رانو میری اندھیاں، میں نہیں جانے دوں گی۔ عباس کا پہلا قدم دروازے سے باہر آیا، دامن چھوڑ کے کہتی جہاں تیرا دل کرے چلا جا، میری چادر کا نگران آ گیا، تیری زندگی کا ضامن آ گیا، تیری کمر کا زور آ گیا، میری سکینہ کا ماشکی آ گیا، میری رضا کا ذمہ دار آ گیا، میری ماں کا مانگا ہوا آ گیا، ام البنین کا جی میرا بچہ، جی میرا بچہ، جی میرا بچہ، اللہ تجھے عزت دے، ذکر حسین نصیب ہو۔ اللہ اسے کہتے ہیں جاگیر علی اکبر، اکبر کی جاگیر میں باقر ایسے ہی چیخیں مار مار کے رویا کرو، ایسے ہی رونا چاہیے اکبر کی جاگیر میں، وہ جو سامنے ماتم کر رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بہن بھائیوں کی یہ حالت دیکھ کے پہلی بار عباس کی آنکھ سے آنسو نکلا، ہائے ہائے شاباش۔ قریبا کے فرماتے سچی مچی مجھے نوکر سمجھتے ہو؟ فرمایا عباس کیا ہو گیا؟ عباس نے کہا بطول کی اولاد رو رہی ہے اور مجھے بتائی نہیں کیوں رو رہے ہو؟ حسین فرماتے عباس کوئی بات نہیں، میں ذرا دربار جانا چاہ رہا ہوں، مدینے کے حاکم نے دربار بلایا ہے، میں نے کہہ دیا ہے، تو نے آرام سے سن لیا ہے۔ تڑپا عباس، حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہمارا حاکم کون ہے؟ ہم خود کائنات کے حاکم ہیں، ہمارا حاکم کون ہے؟ یہ کون ہے جو ہمیں بلائے؟ سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے عباس لڑنا نہیں، دین بچانا ہے۔ میں دربار گیا اور آیا۔ عباس ہاتھ باندھ کے تے نہیں، تجھے ماں کی چادر کا واسطہ احسان کر، اکیلا دربار نہ جا، آج پتہ لگنا چاہیے مدینے والوں کو حسین غریب نہیں ہے، ہم سب کو لے جا۔ حسین فرماتے ہیں دیر ہو جائے گی، ولید سمجھے گا حسین فوج اکٹھی کر رہا ہے۔ عباس نے کہا ایک بار بلانے دے، جو آ گیا اسے لے جاؤں گا، جو نہیں آیا اسے چھوڑ جاؤں گا۔ فرمایا جلدی بلا۔ اب بھری حویلی میں عباس نے آواز دی سجاد، اکبر، قاسم، مسلم، آن، جعفر، محمد بن حنفیہ،
محمد ابن عبداللہ۔ عباس آوازیں دیتا گیا، مختلف کمروں کے دروازے کھلتے گئے، کہیں سے سجاد ننگی تلوار لے کے، کہیں سے اکبر ننگی تلوار لے کے، کہیں سے قاسم ننگی تلوار لے کے، ہاشمی تلواریں لے کے آئے۔ حسین نے دیکھا، ٹکریں مارنا شروع کر دی۔ عباس قریب آیا، رو کیوں رہا ہے؟ کیا دیر ہو گئی؟ فرمایا عباس دیر نہیں ہوئی، رو اس لیے رہا ہوں آج میں زخمی نہیں ہوں، آج میں اکیلا نہیں ہوں، آج میں پیاسا نہیں ہوں، آج میں تھکا ہوا نہیں ہوں۔ اے عباس تو نے ایک آواز دی، سارے آ گئے۔ مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب میرا سر سجدے میں ہوگا، شمر کا ایک ہاتھ میری زلفوں میں ہوگا، خنجر والا ہاتھ میری گردن پہ ہوگا، کبھی دائیں تماچا مارے گا، کبھی بائیں، نہیں آتا جنہیں ماتا مار چلے جاؤ، کبھی بائیں تماچا مارے گا، میں آوازیں دوں گا، این العباس، این الاکبر، او کوئی میرے بال چھڑاؤ، او کوئی میری زینب کا۔ مسائب پڑھ، ہاں بھی حیدر ہوں کی کرا 2 منٹ آمیر اور پڑھا۔ یہ ذکر حسین ہے، میں 42 سال پڑھ چکا ہوں، مجھے شیعہ قبرستان قبول نہ کرے اگر میں تیرے رلانے کے لیے جھوٹ بولوں، تو نہ کر سکے ماتم، تو جانے علی کی بیٹی جانے۔ پورے عرب میں یہ بات طے تھی کہ اگر کبھی علی جلال میں آیا ہوا ہو، علی کے سامنے اس کی عالیہ بیٹی کو لے جاؤ، علی کا جلال ختم ہو جائے گا۔ اگر کبھی عباس جلال میں آیا ہوا ہو، عباس کے سامنے 4 سال کی بطول کو لے جاؤ۔ عباس کا جلال ختم ہو جائے گا۔ حسین نے کہا عباس میں تجھے دربار لے ضرور جاتا ہوں اپنے ساتھ، لیکن میری ایک شرط ہے، لڑنا نہیں، جلال میں نہیں آنا، لڑنا نہیں، ساری دیاڑی پترا تیری روندیاں لنگ جانی ہے، لڑنا نہیں۔ ایسے امامہ اتارا، عباس نے اتار کے گلے میں ڈالا، گلے میں ڈال کے کہا تجھے ماں کی عزت کا واسطہ آج بتا دے لڑنا کھاتے۔ ہائے 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 ہائے، تھکے ہیں نا، ماتمی ہے نا، آج تجھے ماں کی چادر کا واسطہ آج بتا دے لڑنا کب ہے۔ میں نے سنا ہے اس شہر میں 3 دن تمہارے نانا کا جنازہ پڑا رہا، تم لوگ لڑے نہیں۔ میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ دروازے پہ آ کے تمہاری ماں کو تماچے مارتے رہے، تم لوگ لڑے نہیں۔ میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ میرے باپ کے گلے میں رسی ڈال کے مدینے کی گلیوں میں پھراتے رہے، تم لوگ لڑے نہیں۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے حسن کے جنازے پہ تیروں ساکٹ باکر تھکے رو رو کے، جی میرا پتر، جی مسلم، جی جیوو، جی جیوو، یا زہرہ، یا زہرہ، یا زہرہ۔ 2 منٹ ہو موقعی مجلس، مولا شیعہ سنی عزاداروں کی خیر فرمائے، سلامت میں میرا بیٹا نہ میرا بچہ، منت نہیں کرنی۔ 2 جملے، 2 جملے، ماتمی نے شیخو پورے دے سید آدھے نے دھیان دینے پاس کر، 2 جملے اور 2 جملے پتر۔ بیٹا محسوس میں غریب مر کوئی نہیں جاندہ، تے جے کوئی مر بھی جائے تے اکبر دی جتی تو سونا کوئی نہیں۔ قرآن دی قسمیں تین کیویں دساں اکبر دی لاش تے کیویں گیا حسین، تین کیویں دساں سگر کیویں دفنایا حسین۔ حسین کے اجڑنے کا موسم آ گیا، زینب کا برقع اترنے کا موسم آ گیا، سکینہ کو تماچے لگنے کا نہیں آتا تجھے ماتم؟ ایک منٹ باقی حوصلہ 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 تو سیکھ حوصلہ۔ او ماتمی جیو، او میرے پتران دی خیر ہوئے، اللہ اکبر۔ ہے نا اجازت؟ ضبط کرو تو 1/2 منٹ ہو۔ ماتمی ناراض نہ ہوئی میرے تو میں 2 باری اشارہ کیتا ہے، اے ویکھے پتر دا کی حال ہے، نہ پڑھا ایک جملہ اور پڑھن دینا۔ 18 ہاشمی لے کے
حسین دربار ولید کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے عباس میں تمہیں اپنے لیے نہیں بہن کے لیے لے آیا ہوں۔ مجھے دربار میں نہ کچھ ہوتا نہ کچھ ہوگا، لیکن میری بہن مر جاتی، اگر میں اکیلا آ جاتا نا میری عالیہ مر جاتی۔ عباس میں اکیلا اندر جاؤں گا، میرا کوئی عزیز میرا کوئی رشتہ دار میرے ساتھ نہ جائے، ولید نہ سمجھے حسین حملہ کرنے آ گیا۔ 4 قدم حسین اندر گئے ہوں گے، آہٹ محسوس کی، پلٹ کے دیکھا سکینہ کا ماشکی۔ فرماتے عباس میں نے منع نہیں کیا۔ عباس کہتے آپ نے تو کہا ہے میرا رشتہ دار کوئی نہ ہے، تیرا رشتہ دار اکبر ہے، تیرا رشتہ دار قاسم ہے، تیرا رشتہ دار سجاد ہے، کوئی تیرا اپنا بیٹا کوئی تیرے بھائی کا بیٹا، میں تو نوکر ہوں، میں رشتہ دار تو نہیں۔ فرماتے عباس اگر ضرورت پڑ گئی نا میں اللہ اکبر کی صدا دوں گا۔ تھک گئے اور رو کے آخری جملہ کل تک جیے تو نوکری اس سے آگے بڑھائیں گے، عباس جاؤ باہر چلے جاؤ، اگر ضرورت پڑی میں اللہ اکبر کی آواز دوں گا۔ ختم ہو گئی مجلس، اشارہ کر دیا کسی نے اللہ اکبر۔ باقر امام حسین دا پتران دی قسم ہی، علماء کہتے ہیں اکبر کی رے حسین کے لبوں پہ تھی، دروازہ حسین کے پاؤں میں آ گرا۔ 18 ہاشمی تلواریں ننگی، عباس کی آنکھوں میں خون، عباس کے چہرے پہ جلال، پورے دربار نے کانپنا شروع کر دیا۔ آگے بڑھا عباس، حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عباس نے پہلا جملہ کہا ذرا نام تو بتا، تو تیری مرضی میں جا رہے ہیں۔ عباس نے کہا ذرا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عباس نے کہا ذرا نام تو بتا۔ بھائی کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے عباس جلدی نہیں، جلال نہیں، لڑنا نہیں، یوں ہاتھ باندھ کے نہ ذرا مجھے اس کا نام بتا جس نے تیرا نام لیا ہے۔ اگر علی کی بیٹی کو پتہ چل گیا اور ملکہ نے مجھے کہہ دیا غازی تو بھی زندہ تھا اور حسین کے قتل کا، عباس تیرے جیتے جی حسین کے قتل کا اشارہ ہو گیا، میں تو مر جاؤں گا۔ حسین نے محسوس کیا نہیں رکتا عباس۔ حسین نے عباس سے کچھ نہیں کہا، اکبر سے کہا بنیہ الیہ، اور بیٹا میرے قریب آ۔ اکبر قریب آیا، اکبر کے کان پہ منہ رکھ کے کوئی جملہ کہا۔ اکبر تیزی سے جانے لگے، عباس آگے بڑھے، اکبر کی کلائی پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے میں تیرا استاد ہوں، استاد بن کے حکم دے رہا ہوں، بتا تجھے بابا نے کیا کہا ہے؟ اکبر نے سر جھکا کے کہا بابا نے کہا جا گھر سے سکینہ کو لے آ، غازی جلال میں آیا ہوا ہے۔ عباس جسے نہیں آتا ماتم اسے چھٹی ہے نا، اور جا گھر سے سکینہ کو لے آ، جا گھر سے ماتم جا گھر سے سکینہ کو لے آ۔ عباس جلال میں آیا ہوا ہے، سکینہ کا لفظ آیا، غازی کے ہاتھ یوں ہو گئے اور کہا تجھے ماں کی چادر کا واسطہ جو تیرے دل میں آئے منوا لے، اور میری زندگی میں سکینہ دربار۔ آدھا منٹ حیدر شاہ نے کہا ماتمی کہہ رہے ہیں مسائل زیادہ پر، حوصلہ 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 حوصلہ، آدھا منٹ ہو، حوصلہ، روتے رہو دعائیں مانگتے رہو۔ بیٹا ہاتھ نہ باندھا کر، میں نوکر ہوں اس دروازے کا، میری اوقات ہی نہیں، میرا بچہ میرے سامنے ہاتھ نہ باندھا کر، میں کنیز کا بیٹا ہوں، میں نوکر ہوں اولاد بطول۔ ہاں بھائی انہیں سارے کہندے نے چھڑ دے، آدھا منٹ اور پڑھا، بانی مجلس ہیں ذاکر امام حسین دا ایڈا سونا شاعر اجازت دینے، آدھا منٹ اور پڑھا۔ عباس نے کہا میری زندگی میں سکینہ دربار نہ بلا۔ ادھر عباس نے روکا، ادھر کونے سے ایک چیخ آئی، پلٹ کے دیکھا عباس نے سجاد امامہ اتار کے رو رہے تھے۔ فرماتے ہیں سجاد تجھے تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا، تو کچھ چیخے مار کے رو رہا ہے۔ سجاد نے کہا چاچا انصاف تو کر، آج مدینے میں 4 سال کی بچی تجھے دربار میں گوارا نہیں، 700 حرامی کرسی پہ بیٹھ کے شراب پی رہا ہوگا، بطول کی بیٹیوں کے برقے اترے ہوئے ہوں گے، سر کھلے ہوئے ہوں گے، میری ماں شرابیوں کے ہجوم میں، میری ماں شرابیوں کے ہجوم میں، کونیوں
میں کہوں گا ایک چادر دے دو اور میرے